دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شام ہو چکی تھی، وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نور دل ٹی وی دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک گارڈ وائٹ پینتھر کو اندر چھوڑ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا نور دل کے پاس آ رکا تھا، وہ جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کی نظر اس پر پڑی تھی اور ہر طرف اس کی چیخیں گونجی تھیں۔ وہ جھٹ سے زاویار کے سینے سے لگی تھی۔ زاویار، ہیلو پینتھر، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ غرایا تھا اور عرش اس سے دور ہوا تھا۔ ارے کتنا خطرناک ہے یہ! زاویار، دور کریں اسے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں مزید چھپی تھی۔ لٹل اینجل کچھ نہیں کہتا۔ کم پینتھر، زاویار نے اسے بلایا تھا۔ زاویار نہیں۔ پینتھر زاویار کے قریب گیا تھا۔ زاویار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نور دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اب وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ نور میری جان، میں پاس ہوں نا، کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، دور کریں اسے۔ اوکے، ریلیکس۔ عرش، پینتھر کو پکڑو۔ بھائی میں؟ عرش نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، اور میں؟ پکڑو اسے۔ مافیا لیڈی، بھائی کا آرڈر ہے، پکڑو، عرش نے ظاہرہ سے کہا تھا۔ اوکے، ظاہرہ نے اسے پکڑ لیا تھا۔ شش جان، چپ کرو، وہ دور ہے تم سے۔ زاویار نے اسے چپ کروایا تھا۔ کہ کیا ہے یہ پینتھر ہے، وائٹ پینتھر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے اپنا چہرہ اس کے سینے سے نکالے پوچھا تھا۔ وہ جانور ہوتا ہے، زاویار نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ تو بند کرے نا اسے، کتنا خوفناک ہے یہ۔ ہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا، کیونکہ یہ یونیک ہے اسی لیے، اور یہ شکار کرتا ہے۔ کیا؟ وہ اب اس کے گلے سے لپٹ چکی تھی۔ بھائی، کمرے میں رومانس کریں، زوہان نے اپنی مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ ویری فنی زوہان۔ پینتھر، ظاہرہ نے اسے پکڑا تھا اور وہ غرایا تھا۔ نور دل چیخ کر دوبارہ زاویار کے سینے سے لپٹی تھی۔ لٹل اینجل، کام ڈاؤن، وہ دور ہے تم سے۔ چند بیپ کے بعد دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہاں بولو۔ دوسری طرف سے ایک بھاری محتاط آواز سنائی دی۔ رفیق زیغم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ کام ہو گیا تمہارا، اس نے سگار کے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، کروں گا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اب ہوگا کھیل شروع پینتھر۔ رفیق زیغم ہنسا تھا، اس کی ہنسی میں زہر گھلا تھا۔ نور دل سو چکی تھی اور زاویار پینتھر کو لیے واک پر نکلا تھا۔ پینتھر جو ہمیشہ چوکنا رہتا تھا، اس وقت زاویار کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کوئی بھی غیر معمولی حرکت فوراً نوٹ کر لے گا۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ پینتھر، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور درندہ فوراً الرٹ ہو گیا۔ ہم دشمنوں سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہے ہیں، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں وہیں سے مارنا چاہتا ہے جہاں ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ زاویار نے سرگوشی کی طرح کہا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ پینتھر نے سر اٹھایا، جیسے زاویار کی بات کو سمجھ رہا ہو۔ نور دل، زاویار نے مدھم آواز میں اس کا نام لیا اور چند لمحے خاموش رہا۔ وہ میرے لیے کمزوری نہیں بن سکتی، اسے میں اپنی طاقت بناؤں گا، مگر اگر کسی نے اس کی طرف بھی آنکھ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری اور پینتھر جیسے اس جذبے کو محسوس کر کے دھیرے سے غرایا۔ ہمیشہ تیار رہنا پینتھر، یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اندھیرے میں چھپا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب وقت آئے گا تو ہم انہیں وہیں سے ماریں گے جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہوں گے۔
زاویار کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی اہم فیصلہ کر چکا ہو۔ پینتھر نے سر ہلایا اور زاویار کے ساتھ چلتا رہا۔ رات کا سکون برقرار تھا، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ سکون ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا۔ زاویار کے قدم آہستہ آہستہ باغ کے پتھریلے راستے پر چل رہے تھے، مگر اس کی سوچیں بہت آگے بھاگ رہی تھیں۔ پینتھر اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے حرکت کر رہا تھا، جیسے ہر خطرے کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہو۔ زاویار کی نظر درختوں کے جھنڈ سے پرے اندھیرے میں گھوم رہی تھی، جہاں چاندنی بھی مکمل طور پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ اچانک پینتھر رک گیا، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ ہلکی آواز میں غرایا۔ زاویار فوراً محتاط ہو گیا۔ کیا محسوس کیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھا، جہاں ہتھیار موجود تھا۔ پینتھر نے اپنا سر ایک سمت میں موڑا، جیسے کسی آہٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زاویار نے بھی دھیان سے سنا۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی چھپ کر حرکت کر رہا ہو۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اندھیرے میں موجود سایہ ایک لمحے کے لیے ہلا، جیسے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پینتھر کی برق رفتاری کے سامنے کوئی موقع نہ تھا۔ ایک تیز چیخ گونجی اور اگلے ہی لمحے پینتھر کے نوکیلے دانت کسی شکار میں پیوست ہو چکے تھے۔ زاویار نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک پیدا ہوئی۔ کیا شکار کیا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور زمین پر گرے خون آلود جسم کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک بڑا جنگلی بھیڑیا تھا، جو شاید کسی طرح باغ میں آ نکلا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب بھی ایک خوف تھا، جیسے وہ یہاں آنے کی بھاری قیمت چکا چکا ہو۔ پینتھر اب بھی ہرا رہا تھا، جیسے اپنے شکار کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے تیار ہو۔ زاویار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پینتھر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھی نظر ہے تمہاری، لگتا ہے ہم پر واقعی کسی کی نظر ہے، زاویار نے مدھم آواز میں کہا۔ پینتھر نے ایک زوردار گرج کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کیا اور پھر زاویار کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ زاویار نے ارد گرد نظریں گھمائیں، جیسے اس جنگلی بھیڑیے کے یہاں ہونے کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہو۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ زاویار نے سرگوشی کی اور ایک بار پھر اندھیرے میں نظریں دوڑائیں۔ رات کی فضا میں اب ایک عجیب سی سنسنی پھیل چکی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ نوردل نماز پڑھ کر زاویار کے پاس لیٹی تھی۔ لٹل اینجل، ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ تم بچپن سے ہی اتنی پیاری ہو یا میرے پیار کا اثر ہے؟ وہ اسے آنکھ ونک کرتا شرارت سے بولا تھا۔ جی نہیں، ہم بچپن سے ہی پیارے ہیں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، لگتا ہے مجھے زیادہ پیار کرنا پڑے گا۔ وہ یکدم اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ نوردل نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ جان، بہت تیز نہیں ہو گئی تم؟ زاویار نہ کرے نا، پیار تو کرنے دو جان۔ گڈ مارننگ ایوری ون، عرش جمائی لیتے ہوئے آیا تھا۔ گڈ مارننگ عرش، زوہان نے کہا تھا۔ یار بور ہو رہا ہوں میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنے دنوں سے شکار نہیں ملا نا کوئی۔ چلو پھر آج ہم کرنے جاتے ہیں شکار، زوہان نے کہا تھا۔ ارمغان بھائی کہاں ہیں؟ تجھے پتہ ہے وہ بور انسان ہے۔ ہاں یہ تو ہے، چلا دیکھتے ہیں بھائی کو۔ ارمغان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس کر رہا ہوں۔ کس چیز کی؟ عرش نے پوچھا تھا۔ کہ کوئی دماغ خراب کرے تو اس کو کس طرح سے ٹھکانے لگاؤں۔ اچھا تو ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی کسی کو لگانا ہے، زوہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کس کو؟ آپ جیسے بور انسان کو، عرش نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ ویری فنی عرش۔ اچھا نا بھائی، یہ بتائیں ہمارے ساتھ آج جائیں گے؟ کہاں؟ بائک ریس پر، اور ساتھ میں شکار بھی کریں گے کوئی؟ ہاں ٹھیک ہے، چلوں گا۔ اوئے زوہان دیکھ، سورج آج مغرب سے تو نہیں نکلا، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
ہاں کیونکہ بھائی آج ہمارے ساتھ جائیں گے، زوہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلو جاؤ اب، کہاں جائیں، اٹھیں اور ناشتہ بنائیں ہمارے لیے۔ زوہان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ایک تو تم لوگ خود بنانا سیکھو۔ کیوں؟ ہم کیوں بنائیں؟ ہم کوئی لڑکی ہیں؟ عرش نے کہا تھا۔ تو میں لڑکی ہوں جو تم لوگوں کے لیے بناتا ہوں، ارمغان نے دانت پیس سے کہا تھا۔ آپ تو تیاری کر رہے ہیں نا؟ زوہان نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ کس چیز کی؟ ارمغان نے آئی برو چھپائے پوچھا تھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کھانا بنانے کی، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ عرش۔ اچھا چھوڑے نہ بنائے کچھ، عرش نے اس کے بازو سے لپٹتے کہا تھا۔ بازو تو چھوڑ میرا۔ نہیں نا عرش، لگاؤں گا، چھوڑ مجھے، ارمغان نے غصے سے کہا تھا۔ اوکے چلیں اب۔ ہاں چل۔ گڈ مارننگ بوائز، زاویار نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے کہا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی۔ ویسے بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں پیار نہیں کروں گا، تو کیوں کیا؟ عرش نے پوچھا تھا۔ عرش تو نیند میں ہے کیا؟ اور پیار نہ دماغ سے نہیں دل سے ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، زاویار نے کہا تھا۔ ہاں لیکن میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایک فضول چیز ہے جو آپ کا دماغ اور دل دونوں اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور بندہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، عرش نے کہا تھا۔ لیکن اگر تجھے ہو گیا تو؟ زوہان نے کہا تھا۔ مجھے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں دل کو دماغ پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دماغ نہیں، دل کے کھیل ہیں، اور دل کسی کی نہیں سنتا، دماغ کی بھی نہیں، وہ اپنی کر کے ہی رہتا ہے، زاویار نے کہا تھا۔ بھائی آپ کو ہو گیا نا، بہت ہے، اور مجھے یہ چونچلے نہیں پسند، وہ کرتے ہیں میرا شونا بابو، میرے بابو نے کھانا کھایا، آئی ہیٹ اٹ، ہاں 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 ہاں، زاویار اور زوہان کا بے ساختہ کہہ کر گونجا تھا۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، زوہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ارمغان نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا تھا۔ آپ نے کیوں بنایا؟ ہم بنا دیتے، نور دل نے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کھانا ویسے اچھا بنا دیتا ہے ارمغان، زاویار نے کہا تھا۔ جی بھائی، فیوچر میں ان کی بیوی کو کام آئے گا، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو بھی سیکھ لے، کیونکہ تجھے بھی پکانا ہے، ارمغان نے دانت پیستے کہا تھا۔ بھائی مجھ پر کبھی یہ وقت نہیں آئے گا، دیکھ لیں گے، جی دیکھ لیں گے۔ پنیر آ جا، سر پامیر، وہی پنیر، آ بیٹھ۔ سر پتہ نہیں آپ مجھے کب بلائیں گے پامیر نے سر جھٹکے کہا تھا۔ جب ایسے پیار ہوگا، زوہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر تو پنیر تو بھول جا، کیونکہ مجھے اور پیار کبھی نہیں۔ سر ذرا ریکارڈ کروائیں تاکہ اس وقت میں آپ کو سنا سکوں۔ ہاں کر لے ریکارڈ کہ سید عرش سکندر کو کبھی پیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، جب آپ کو ہو جائے گا اور آپ کہیں گے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تب میں آپ کو یہ سنا دوں گا، زوہان کا کہہ کر گونجا تھا۔ بہت ہی کوئی گھٹیا جوک تھا پنیر، عرش نے دانت پیستے انہیں غصے سے دیکھتے کہا تھا۔ تھینک یو سر، پامیر نے کہا تھا۔ واٹ ایور، زاویار رات کو آ رہا ہے ریس پر، ارمغان نے پوچھا تھا۔ نہیں تم لوگ جاؤ۔ اوکے۔ رات کا سناٹا تھا، سڑکیں سنسان، بس کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی تو ہیڈ لائٹس کی روشنی لمحے بھر کے لیے اندھیرے کو چیرتی۔ چاند آسمان پر اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھا اور ہوا میں خنکی تھی، لیکن ان سب چیزوں کا نہ ارمغان کو ہوش تھا نہ زوہان اور عرش کو۔ ان کے سامنے صرف سڑک تھی، لمبی، ویران اور چیلنج سے بھرپور۔ تینوں اپنی بائکس کے پاس کھڑے تھے، ہیلمٹس ہاتھوں میں، نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوں۔ ارمغان نے اپنی بائک کی ٹینک پر ہاتھ پھیرا جیسے اسے ریس کے لیے تیار کر رہا ہو۔ زوہان نے اپنے بائک کا تھروٹل گھمایا تو انجن گڑگڑایا، رات کے سکوت کو توڑتا ہوا۔ عرش نے مسکراتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ وہ جیتنے والا ہے۔ ریڈی ہو؟ عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
ریڈی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، بس یہ بتاؤ آج ہار کو قبول کرو گے یا پھر بہانے بنا کر نکل جاؤ گے؟ ذوحان نے چیلنج دیا۔ ارمغان نے بھویں چڑھائیں۔ ہار اور ہم، ناممکن، آج صرف رفتار بولے گی۔ ذوحان نے گھڑی دیکھی، پھر سامنے سڑک پر نظر دوڑائی۔ ٹھیک ہے، فائنل راؤنڈ، جیتنے والا کیا لے گا؟ عرش نے شرارت سے مسکرا کر کہا، ہارنے والا 1 ہفتے تک سب کی بائکس دھوئے گا۔ ڈن، تینوں نے ایک ساتھ کہا اور اپنی بائکس پر سوار ہو گئے۔ ہیلمٹ پہنے، ہاتھ تھروٹل پر اور آنکھیں سامنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صرف ایک چیز معنی رکھتی تھی، سپیڈ۔ جیسے ہی ذوحان نے 3 گننے کے بعد بائک آگے بڑھائی، تینوں کی مشینیں دھاڑتے ہوئے سڑک پر دوڑ پڑیں۔ ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، رفتار کا نشہ خون میں سرایت کر رہا تھا اور ایڈرینالین کی لہر پورے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ عرش سب سے آگے تھا، ذوحان اس کے پیچھے اور ارمغان کچھ فاصلے پر، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ ابھی سب کو حیران کرنے والا ہو۔ عرش، کیا خیال ہے اب تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں؟ ذوحان نے بائک تھوڑا آگے کرتے ہوئے چیلنج دیا۔ سنجیدہ تو میں تب ہوں جب تم پیچھے رہ جاؤ، عرش نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور تھروٹل مزید گھمایا۔ ارمغان نے اچانک بائک کا رخ بائیں طرف کیا، ایک شارٹ کٹ لیتے ہوئے، اور پلک جھپکتے ہی عرش اور ذوحان کے برابر آ گیا۔ ارے واہ، چالاکی! ذوحان نے حیرانی سے کہا۔ یہی تو ریسنگ کی اصل روح ہے، ارمغان نے شرارت سے جواب دیا اور پوری طاقت سے بائک آگے نکال لی۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کے قریب تھے، کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، سب جیتنا چاہتے تھے۔ سڑک کے اختتام پر ایک خطرناک موڑ تھا جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ کون جیتے گا۔ عرش نے اپنی مہارت دکھاتے ہوئے بائک کو موڑ پر جھکایا۔ ذوحان نے ایک دم رفتار بڑھائی اور ارمغان نے اپنی پوری توجہ رفتار اور توازن پر مرکوز کر دی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب تینوں ساتھ تھے اور اگلے ہی لمحے ارمغان نے زبردست سپیڈ کے ساتھ لائن کراس کر لی۔ جیت اس کی تھی۔ ذوحان اور عرش نے بائکس روکی، ہیلمٹ اتارا اور ہنستے ہوئے ارمغان کو دیکھا۔ واہ، آج واقعی بھائی آپ نے ہمیں حیران کر دیا، عرش نے کہہ لگایا۔ ذوحان نے کندھے اچکائے۔ چلو 1 ہفتے تک بائکس دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ عرش۔ اف، میں نے یہ شرط کیوں رکھی تھی؟ عرش نے سر پکڑ لیا، جبکہ ارمغان اور ذوحان کی ہنسی رات کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔